Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? I hope you will be fine inshallah. So let's come to the studies. Students, as you know, we were reading classics of Muslim literature. मुसलमानों का मायारी अदब, लिटरेचर, ऐसी राइटिंग, वो पोइट्री की शक्ल में हो या फिक्शन हो, दास्तान हो, इतना मायारी, इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन कि एक कदीम ज़मानों में लिखा गया ये लिटरेचर आज भी फेमस है, आज भी पढ़ा जाता है। और आप यकीन करें कि आप जब इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा इन चीज़ों को पढ़ने में। ख़ास तौर पे जो अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिक्शन, अफसाना निगारी, नॉवेल, जिसको मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन ये तसव्वुराती कहानियाँ होती हैं, मन घड़त कहानियाँ होती हैं, यानी ये हकीकी नहीं है, तसव्वुर में बेस की गई हैं, सोच और फिक्र के अंदर। लेकिन इन कहानियों के थ्रू, इन स्टोरीज़ के थ्रू बहुत डीप मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाया गया है, पुराने ज़माने में भी और आज भी अगर हम पढ़ें तो इनसे बहुत ज़बरदस्त जो है वो मैसेज, इसका जो मॉरल स्टोरीज़ का आता है सामने, वो बहुत खूबसूरत है। तो इसमें हम एग्जाम्पल फिक्शन में पढ़ चुके हैं अलिफ लैला की, उसके बाद हमने गुलिस्तान पढ़ी थी जो कि बहुत ज़बरदस्त बुक थी, और उसके अंदर जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि उसकी जो स्टोरीज़ हैं वो प्रोज में थी, नसर में थी, लेकिन उसका जो मॉरल है वो हम तमाम जो है वो पोइट्री की शक्ल में बयान किया गया, और ये इस फिक्शन की ख़ास बात थी। इसके अलावा अब हम जो एक और एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं फिक्शन के हवाले से, ये है दास्तान अमीर हमज़ा। ये भी बहुत खूबसूरत स्टोरीज़ हैं इसके अंदर, ये नावल है पूरा, लेकिन इसको कई बार लिखा गया, जैसे कि अभी हम रीडिंग करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल भी आएगी साथ साथ। दास्तान अमीर हमज़ा हैज़ मैनी वर्जन्स बिकॉज दिस स्टोरी बिकेम सो पॉपुलर दैट मैनी ऑथर्स ट्राई टू राइट इट सेपरेटली। ये जो दास्तान अमीर हमज़ा है, ये स्टोरीज़ हैं, नावल हैं, ये इसकी बहुत जो है पॉपुलर हुई, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि हर दौर में जो राइटर्स थे, जो लिखने वाले थे, मुसन्निफ थे, उन्होंने अलग-अलग इन स्टोरीज़ को बार बार लिखने की कोशिश की और उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स करके नए नए वर्जन आ गए। तो इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। टुडे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से विच वन वॉज रिटन फर्स्ट। आज दास्तान अमीर हमज़ा की जितनी भी वर्जन्स हैं, जितनी भी इनकी कॉपीज़ हैं, उनको देखकर हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इनमें सबसे पहला वर्जन यानी सबसे पहली दफ़ा कौन सी स्टोरी लिखी गई थी। We do not know much about many of these authors, and just like other dastans, this might also have been completed by several authors over centuries. इसकी जो, जैसे कि अभी हमने देखा कि इसके बेशुमार वर्जन है, और हर दौर में, हर सेंचुरी में जो राइटर्स थे उन्होंने जब इसको पढ़ा तो उसके अंदर मज़ीद उनके अंदर जो है वो उन्होंने कुछ चेंजिंग्स भी की, कुछ नई चीज़ डाली और उसको दोबारा से लिखा, क्योंकि वो स्टोरीज़ इतनी खूबसूरत थी और लोग पसंद भी करते थे। तो इसके इतने ज़्यादा राइटर्स हैं, इतने ज़्यादा इसके वर्जन्स हैं कि ये पता नहीं चलता कि असल में इसको जो स्टोरी को पहली दफ़ा है वो किसने लिखा है, क्योंकि इसके बेशुमार राइटर हैं। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि ये हर सदी में जो है वो बार बार मुख्तलिफ राइटर्स ने इन स्टोरीज़ को बयान किया है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ हमज़ा, अ लेजेंडरी अरब हीरो समटाइम्स थॉट टू बी बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स अंकल हु हैड द सेम नेम। ये जैसा कि हमने दास्तान अमीर हमज़ा यानी अमीर हमज़ा की दास्तान है, कहानियां हैं, तो इसको बाज़-औक़ात ये समझा जाता है कि अरब का जो बहुत शानदार हीरो है, जिनको हम इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से भी लोग समझते हैं कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत हमज़ा, जो उनके ना सिर्फ चचा थे बल्कि दोस्त भी थे, बहुत करीबी सहाबी थे और बहुत ज़बरदस्त जंगजू थे, शानदार थे। तो बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि शायद ये जो दास्तान अमीर हमज़ा में पर्सनैलिटी बयान की गई है वो शायद हज़रत हमज़ा की है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, लेकिन दर हकीकत ये जो स्टोरी बयान की जाती है ये उनसे रिलेटेड नहीं है। हु ऑफर्स हिज सर्विसेज टू नौशेरवान, ये जो दास्तान है अमीर हमज़ा है, इसमें जो कहानी बयान की गई है अमीर हमज़ा की,
وہ بیسیکلی وہ کون ہے؟ وہ اپنی سروسز جو ہے وہ نوشیروان کو، جو کہ فیمس ایمپرر ہے پرشیا کا، فارس کا، جو بہت ہی مشہور بادشاہ تھا نوشیروان، اور اس کو اپنی جو خدمات ہیں وہ امیر حمزہ جو ہے حمزہ پیش کرتا ہے بیفور دا ڈیز آف اسلام، اسلام سے پہلے. اب دیکھیں اسی پوائنٹ سے سمجھ آ جاتی ہے کہ بیسیکلی یہ حضرت حمزہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے کی یہ داستانیں ہیں، اور یقیناً حضرت حمزہ کا دور جو ہے وہ اسلام کے بعد کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ، اور اسلام آ چکا تھا. اسلام آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں. تو یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سٹوری ہے وہ حضرت حمزہ سے ریلیٹڈ ہے. بہرحال یہ اس میں جو حمزہ کریکٹر ہے وہ شخص ہے، وہ جنگجو ہے، بہادر ہے، جو اپنی خدمات فارس کے، پرشیا کے، یعنی کہ ایران کے جو ایک مشہور بادشاہ تھا نوشیروان، اس کو پیش کرتا ہے، یعنی اس کے جو ہے وہ وزیر بنتا ہے، اس کا جنگجو ہوتا ہے. In the course of events, Hamza has to fight many enemies, including a villainous vizier, mighty soldiers, large armies, and even giants and ghosts. یہ جو سٹوریز لکھی گئی ہیں، ناول ہیں، اس کے اندر حمزہ کے مختلف جو ہیں وہ مہم یا مختلف جو واقعات ہیں، یعنی ہر ایک جو واقعہ پیش آتا ہے یا ہر ایک جو مہم ہے حمزہ کی، وہ ایک سٹوری کی شکل میں بیان کی گئی ہے، اور حمزہ کو ہر جو ہے وہ ایڈونچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف طرح کا، اور کئی قسم کی اس کی فائٹس ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں دشمنوں کے ساتھ. جیسے کہ بہت ہی چالاک مکار وزیر ہے بادشاہ کے محل میں، اور پھر اس سے وہ مقابلہ کرتا ہے. اسی طرح سے طاقتور سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، مختلف لشکر، مختلف قوموں کے. اسی طرح سے جو بڑی بڑی آرمیز ہیں ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے. اسی طرح نہ صرف اس بادشاہ کے مقابلے میں جو دشمن ہیں وہ، بلکہ کئی دفعہ جو سٹوریز بیان کی گئی ہیں اس میں جائنٹس اور گھوسٹ، یعنی کہ دیو اور بھوت وغیرہ جو ہیں، ان سے بھی حمزہ کی فائٹس ان سٹوری میں بیان کی گئی ہیں. یعنی ہر ایک سٹوری جو ہے وہ ایک مہم کو بیان کرتی ہے حمزہ کی، کہ حمزہ کس طرح مختلف وقت میں مختلف معاملات میں اسے سامنا کرنا پڑا حالات اور واقعات کا، اور ان سے مقابلہ کر کے وہ فتح حاصل کرتا ہے. A very interesting character of the story is Umro Ayar. The correct name is Amr, but he was now come to be called Umro. اس سٹوری میں ایک بہت ہی زبردست اور دلچسپ کیریکٹر ہے عمرو عیار کا. وہ بھی ایک وزیر کی شکل میں ہے جو کہ بادشاہ کے ساتھ موجود ہوتا ہے. A longer داستان in 7 volumes with the same characters was written in Lucknow in the late 19th century named طلسمۂ ہوشربا. بالکل اسی طرح کی ایک سٹوری جو ہے، ایک داستان لکھی گئی 19ویں صدی میں لکھنؤ میں، اور اسی طرح کے کیریکٹرز کو بیان کیا گیا اس سٹوری میں. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ اس کے بہت سارے ورژنز ہیں، ہر دور میں مختلف آتھرز نے ان سٹوریز کو لکھا ہے، بیان کیا ہے. تو 19 سینچری میں بھی لکھنؤ جو بھارت کا علاقہ ہے، ریاست ہے، وہاں پر بھی یہ سٹوری لکھی گئی ہے، اور اس کا نام ہے طلسمۂ ہوشربا. یعنی یہ جو داستان امیر حمزہ ہے یہ پہلے نام رکھا گیا، اور 19 سینچری میں جب یہی ناول دوبارہ لکھا گیا، اسی طرح کے کیریکٹرز ہیں اس کے، لیکن اس بک کا نام ہے طلسمۂ ہوشربا، اور اس کے 7 والیومز ہیں، 7 جلدیں ہیں، 7 کتابیں ہیں. Sometime it is even considered to be a part of داستان امیر حمزہ. اکثر ہم یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو طلسمۂ ہوشربا بک ہے، اس کو یہ داستان امیر حمزہ کا ہی ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. Many of the imaginary things mentioned in the داستانز have in a way come true. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان سٹوریز میں بیان کی گئی ہیں، ان داستانوں میں، افسانوں میں لکھی گئی ہیں، وہ آج جو ہے وہ اس وقت وہ امیجنری چیزیں تھیں، خیالی تھیں، لیکن آج وہ لگتا ہے کہ سچ ہو گئی ہیں. وہ کیسے؟ Flying carpets have been invented in the form of aircrafts. آپ نے یقیناً یہ کارٹونز میں یا اس طرح کی جو موویز بنی ہوں گی ان داستانوں پر، اس میں دیکھا ہوگا فلائنگ کارپیٹ ہے، وہ اڑ رہا ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب کارپیٹ تو نہیں، لیکن ایئر کرافٹ کی شکل میں آسمانوں میں چیزیں اڑتی ہوئی، انسان بیٹھے ہوئے اس کے اندر اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس وقت وہ امیجنری تھا، تصوراتی تھا، لیکن اب وہ ایک اس شکل میں، ایئر کرافٹ کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے. اسی طرح سے میجیکل اسکرینز
جادوئی اسکرین ان کارٹونوں میں یا ان داستانوں میں دکھاتے ہیں، جیسے وہ پانی کے اندر کچھ وہ جادو کرتے ہیں تو پانی کے اندر وہ آنے والا وقت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ موویز میں بھی اس طرح کے سینز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ میجک کیا جاتا ہے تو انہیں وہ پانی میں یا آگ کے اندر وہ آنے والے وقت کی جو ہے پکچرز دکھائی دیتی ہیں. وچ کوڈ شو انسیڈنٹس ہیپننگ فار اوے آر ناؤ از سو مینی ان سو مینی ہومز. وہ چیزیں جو بہت دور دراز علاقوں میں کبھی ہونی ہوں اب وہ ہر گھر میں موجود ہیں. کس شکل میں؟ ٹیلی ویژن LED کی شکل میں. ہم دنیا کی کہیں دور دراز کی چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. It is also thought that Ali Imran, a famous character in Pakistani literature, was inspired by عمرو. اسی طرح سے پاکستان میں جو ایک پاکستانی ادب میں ایک کریکٹر علی عمران کا بیان کیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے عمرو کے کریکٹر سے جو ہے وہ متاثر تھا، یا اسی کریکٹر کو لے کر جو ہے وہ اس کریکٹر کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے پاکستانی لٹریچر کے اندر. جو عمرو کا کریکٹر ہے وہ اس شکل میں یا علی عمران کے کریکٹر میں بیان کیا جاتا ہے. سو یہ یعنی کہ اتنا قدیم زمانے کا لٹریچر تھا، اور آج تک یہ جب کوئی رائٹر یا مصنف اس قسم کی چیزیں لکھتے ہیں تو انہی چیزوں سے انسپائرڈ ہیں اور انہی چیزوں میں سے لے کر اس کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو اس کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کتنا کلاسیکل لٹریچر تھا مسلمانوں کا. سو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، اس کی آپ ریڈنگ کریں اور اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے. اس سے ریلیٹڈ نوٹ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی. آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور سمجھنا ہے. اللہ حافظ.